بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 30 دسمبر ہے اور بروز پیر کا دن ہے۔ اللہ پاک جب دینے پر آتا ہے تو کسی گناہگار کی میلی چادر نہیں دیکھتا، بلکہ اس چادر پر گرے ہوئے ندامت کے آنسو دیکھتا ہے۔ میرے پیارے اللہ پاک کو اپنے بندے کے آنسو اتنے پسند آ جاتے ہیں کہ اس بندے کی دوا پر کن فرما دیتا ہے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور پیاری سی ویڈیو کے ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جی میں حرم شریف میں صفائی کا کام کرتا ہوں۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے اور اللہ پاک آپ کو صحت دے، تندرستی دے، اور اللہ پاک آپ کو اور آپ کی اولادوں کو اللہ پاک کے گھر کی خدمت کرنے کی اور اللہ پاک کے نبی کے گھر کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور پیارے سے منظر کے ساتھ یہ وہ دروازہ ہے جو مطاف میں ماشاءاللہ اس دروازے سے گزر کر جایا جاتا ہے، اور کچھ لوگ اس دروازے سے گزر کر مطاف میں جا چکے ہیں، اور اللہ پاک ان کا اس دروازے سے گزرنا اور اللہ پاک ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ پاک ان کا جو بھی عمرہ کیا ہے، جتنے بھی کیے ہیں، اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور پیارے سے منظر ہے۔ ماشاءاللہ اس وقت ہم صفائی کر رہے ہیں 79 دروازے کے سامنے۔ اس وقت آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، اس وقت ہم موجود ہیں۔ بہت ہی خوبصورت اور پیارا سا منظر لگتا ہے جب ہم اس وقت صفائی کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم ڈیوٹی پر آتے ہیں۔ آپ کے سامنے اس وقت دیکھ رہے ہیں، بہت ہی پیارا لگ رہا ہے منظر۔ اور یہ وہی بلڈنگ ہے 79 جو آپ نے باہر دروازے کا نمبر دیکھا ہے، یہ وہی بلڈنگ ہے۔ اسی بلڈنگ کے اندر کا یہ خوبصورت مناظر ہے، اور صبح تہجد کا ٹائم کا یہ خوبصورت منظر ہے۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ اذان تہجد سنیں گے۔ جیسے ہی ہم مطاف میں پہنچیں گے آپ کو اذان تہجد سناؤں گا۔ جی یہ اس وقت میں مطاف میں آ چکا ہوا ہوں، آپ کے سامنے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں نماز کا ٹائم ہو چکا ہوا ہے، اذان تہجد ہو چکی ہے، ابھی ٹائم ہونے والا ہے۔ تو آپ کے سامنے یہ سامنے دیکھ رہے ہیں طواف وغیرہ بہت ہی شور و زور سے اس وقت ہو رہا ہے، اور یہ زمزم کے کولر لگے ہوئے ہیں، اور یہ میرے ساتھ کام کرنے والے اس وقت یہ آپ کے سامنے کام کر رہے ہیں۔ یہ دونوں طرف کولر وغیرہ لگے ہوئے ہیں۔ یہ آپ سامنے دروازہ دیکھ رہے ہیں العمرہ گیٹ، اس دروازے سے میں نیچے اترا ہوں مطاف میں۔ جیسے قریب جا رہے ہیں آپ سامنے دیکھ رہے ہیں طواف بہت ہی شور و زور سے ہو رہا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد اذان تہجد ہوگی، آپ ضرور سنیے گا، اور اس کے بعد اذان فجر ہوگی، آپ ضرور سنیے گا۔ اللہ پاک آپ کا یہ سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جی دوستو یہ اذان تہجد کا ٹائم ہو چکا ہوا ہے۔ یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی حجاج وغیرہ اذان تہجد کے انتظار میں ہیں، پھر وہ نوافل وغیرہ ادا کریں گے۔
جی دوستو، اس وقت اذان تہجد آپ نے سنی، آپ کو یقیناً آپ کو بہت ہی اچھی لگی ہوگی اور بہت ہی خوبصورت آواز آپ کو لگی ہوگی۔ آپ اذان فجر بھی ضرور سنیے گا، آپ کو وہ بھی بہت پیاری لگے گی آواز، اور آپ کے دل کو ضرور سکون ملے گا۔ جی، اذان فجر کے بعد آپ کا یہ خوبصورت منظر ہے مطاف کا، ماشاءاللہ طواف کرتے ہوئے۔ یا اللہ، ہم گمراہوں کی صدائیں سن لے جو صراط مستقیم بلائے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ، ہم بے کسوں کی آہیں سن لے جو تیری رحمت کی آس لگائے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ، ہم گناہگاروں کی صدائیں سن لے جو تیری بارگاہ میں سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ، میری دعاؤں میں بھی وہ اثر کر دے کہ میں تجھ سے مانگوں قطرہ اور تو سمندر کر دے۔ میرے پیارے اللہ، گیر نہ لے یہ آتش دنیا مجھ پر، اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ کر دے۔ یا اللہ، مجھے ایسی حالت میں اپنے پاس بلانا کہ تو مجھ سے راضی ہو۔ میرے اللہ، صرف تو ضروری ہے، باقی سب فانی ہے۔ صرف تو باقی ہے میرے پیارے اللہ، مجھے اپنے اتنے قریب کر، صرف تو ضروری ہے، باقی سب فانی ہے۔ صرف تو باقی ہے میرے پیارے اللہ، مجھے اپنے اتنے قریب کر دے کہ میں زندگی کی سختیاں تیری محبت میں برداشت کر سکوں، تیرا ذکر کروں، تیرا شکر ادا کروں اور تیری عبادت بہترین طریقے سے ادا کر سکوں۔ میرے پیارے اللہ، مجھ پر رحمت ہے تیری اور رحمت بھی جہاں کی، تو نے مجھے زندگی عطا کی اور عطا کی نعمتیں جہاں کی۔ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، کیا اوقات ہے میری، فقط ایک مٹی کا پتلا ہوں، بس یہی ہے اوقات میری۔ خاک تھا، خاک ہوں اور خاک میں ہی مل جاؤں گا۔ میرے پیارے اللہ، اس ناپاک خاک سے، خاک ہونے سے قبل اس خاک کو پاک کر دے۔ یا اللہ، میری قسمت میں بھی کوئی ایسا سجدہ کر دے جو میرے سارے گناہوں کا مداوع کر دے۔ یا اللہ،
تو میرے دل کو بھی پکیزہ کر دے۔ یا اللہ میں تیرا چاہنے والا ہوں، یا اللہ جن کو تو چاہتا ہے مجھے ویسا کر دے۔ یا اللہ جو میں نے کھویا ہے اس کا غم نہیں، جو میں نے پایا ہے وہ کسی سے کم نہیں، جو میرے پاس نہیں ہے وہ ایک خواب ہے، لیکن جو تو نے مجھے عطا کیا وہ لاجواب ہے۔ یا اللہ میں تجھ سے اس وقت کے لیے معافی مانگتا ہوں جب میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور پھر گناہوں کی طرف لوٹ گیا۔ یا اللہ میں تجھ سے اس وقت کی معافی مانگتا ہوں جب میں سجدے میں تھا اور میرا ذہن کہیں اور تھا۔ یا اللہ تو میرے دل کو اتنا پکیزہ کر دے، اتنا پکیزہ کر دے، اس میں تیرے سوا کسی کی بھی تمنا نہ ہو۔ ڈھیروں دوائیں اس شخص کے لیے جس کے دل کسی بھی وجہ سے پریشان ہے اور بے چین ہے۔ اللہ پاک ہر اس شخص کو سکون قلب دے۔ یا اللہ میری خوشی سے زیادہ تیری رضا ضروری ہے، جو میرے حق میں ہے بہتر مجھے وہی عطا کر، تو بہتر جانتا ہے میرے دل کا حال، جو میرے دل کو ضروری ہے مجھے وہی عطا کر۔ یا اللہ جب میں نے تجھ سے نہ مانگا تب بھی تو نے مجھے عطا کیا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تجھ سے مانگوں اور تو مجھے عطا نہ کرے؟ میرے پیارے اللہ اپنی رحمت سے میری اس خالی جولی کو ہمیشہ بھر دے اور اپنی رحمتوں کا سایہ ہمیشہ مجھ پر قائم رکھ۔ میرے اللہ میرے سانسوں کے مالک، میرے نافرمانی کے بعد بھی، میری نافرمانیوں کے بعد بھی مجھے رزق عطا کرنے والے، میرے کمزور جسم پر رحم فرما اور مجھ پر احسانات جاری رکھ اور میرے ہر کام اپنی کرم فرما، اپنے رحمت عطا فرما اور اپنا سایہ کر۔ اللہ پاک کہاں ہمیں اکیلا چھوڑتا ہے، بلکہ ہم اللہ پاک کو ہم چھوڑ جاتے ہیں اور ہر جگہ سے مایوس ہو کر واپس اللہ کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ اور اللہ کی ذات ایسی ہے جو بغیر کسی سوال، کسی شکوے کے بغیر واپس ہمیں تھام لیتا ہے۔ یا اللہ تجھ سے رابطوں میں غفلت ہوئی اور یہ میرے بھولنے کی عادت کہیں مجھے تجھ سے دور نہ کر دے۔ میرے دل کو بھی اپنی محبت عطا کر، درگزر کر میرے سارے گناہ، میری ساری خطائیں۔ میں تیری رحمتوں کا طلبگار ہوں، میں بندہ تیرا گناہ گار ہوں۔ یا اللہ مجھے غریبوں کا امیر رہنے دے، تیری محبت میں اسیر رہنے دے۔ بادشاہی کا شوق نہیں ہے مجھے، بس مجھے اپنے در کا فقیر رہنے دے۔ اللہ پاک جب دینے پر آتا ہے تو کسی گناہگار کی میلی چادر نہیں دیکھتا، بلکہ اس چادر پر گرے ہوئے ندامت کے آنسو دیکھتا ہے۔ اللہ پاک کو اپنے بندے کے آنسو اتنے پسند آ جاتے ہیں، اتنے پسند آ جاتے ہیں کہ اس بندے کی دوا پر کن فرما دیتا ہے۔ یا اللہ ہر اس دل کی مدد فرما جو مضبوط ہونے کا دکھاوا کرتا ہے اور سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ یا اللہ جو ہماری زندگی گزر گئی ہے اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور جو زندگی باقی ہے اس پر تیری رحمتوں کے طلبگار ہیں۔ تو اپنی رحمت کے دروازے ہم پر کھول دے۔ یا اللہ تو ہر اس شخص کو سکون دے جو اپنی حالت کسی کو کہنے سے قاصر ہے۔ میرے پیارے اللہ تو انسان کی روح کے اندر کی عزیتوں کو بھی جانتا ہے۔ میرے پیارے اللہ ہر بے سکون دل کو تو سکون عطا کر۔ یا اللہ تو اپنی شان کے مطابق مجھے اتنا معاف فرما جتنا تو معاف کرنے والا ہے۔ میں اقرار کرتا ہوں میں اپنے گناہوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہوں، تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے مجھے بچا لے۔ بے شک میں نے اپنی جان پر بہت بڑا ظلم کیا، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں تباہ ہو جاؤں گا، میں برباد ہو جاؤں گا۔ یا اللہ جس طرح تو رات کو دن میں بدلتا ہے اسی طرح ہماری مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ یا اللہ
ہماری بیماریوں کو تندرستیوں میں بدل دے۔ یا اللہ ہماری نفرتوں کو محبتوں میں بدل دے۔ یا اللہ ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدل دے۔ یا اللہ میرے دل کو منافقت سے، میرے عمل کو دکھاوے سے، میری زبان کو جھوٹ سے، میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے میرے پیارے اللہ، اور ہم سب کو اپنا شکر گزار اور عبادت کرنے والا بنا۔ یا اللہ اگر میں تجھ سے دور ہوں تو مجھے اپنے قریب کر، اور اگر میں تیرے قریب ہوں تو مجھے دور نہ کر۔ یا اللہ ہمارے مستقبل کو ہمارے ماضی سے بہتر بنا، ہماری قبروں کو ہمارے گھروں سے بہتر بنا، اور موت کو ہماری زندگی سے بہتر بنا، اور جنت کو ہی ہماری آخری منزل بنا۔ یا اللہ پاک بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن کو بیٹیاں دی ہیں میرے پیارے اللہ ان کو نیک اور صالح بیٹا عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو میرے بھائی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں میرے پیارے اللہ ان کے کاروبار میں، روزی رزق میں برکتیں، ترقی پیدا فرما۔ یا اللہ پاک جو میرے بھائی نوکریوں کی وجہ سے پریشان ہیں میرے پیارے اللہ ان کو اچھی نوکری عطا فرما، ان کے روزی رزق میں برکتیں، ترقی پیدا فرما۔ یا اللہ پاک تو دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے میرے پیارے اللہ، ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، اور اپنے پیارے حبیب کے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جن کے ماں باپ اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں میرے پیارے اللہ ان کی قبر کی منزلیں آسان فرما، ان کی قبر پر اپنی رحمتیں عطا فرما، اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو کچھ مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہمارے دل میں ہے، ذہن میں ہے، یا اللہ پاک اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو میرے مسلمان بھائی قرض دار ہیں ان کو قرضوں سے آزادی نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جو مسلمان پریشان ہیں میرے پیارے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ پاک جو مسلمان بیمار ہیں میرے پیارے اللہ ان کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن کے بچے بچیاں جوان ہیں میرے پیارے اللہ ان کے نیک رشتے مقدر فرما، اور جن کے رشتے ہو چکے ہیں میرے پیارے اللہ ان کو جلد سے جلد نکاح کے بندھن میں باندھ دے اور اپنے گھر کا کر دے میرے پیارے اللہ۔ اگر ان کی جو بھی رکاوٹیں ہیں یا اللہ پاک اپنی غیبی مدد فرما، اور ان کو جلد سے جلد اپنے گھر کا کر دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهل، وصلي على محمد كما أنت أهل، فإنك التقوى وأهل المغفرة، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهل، وصلي على محمد كما أنت أهل، فإنك التقوى وأهل المغفرة، وصلى الله تعالى خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وآل بيته